میں ہوں عالیہ خان اور آپ یوٹیوب چینل عالیہ خان آفیشیل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، کل راولپنڈی کی عدالت میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج جہانگیر گوندل نے بچوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والے مجرم جو کہ ایک ڈارک ویب کا سرغنہ تھا، جس نے گزشتہ سال 14 نومبر 2019 کو اس کو بچوں کے ساتھ بدفعلی کے جرم میں گرفتار کیا گیا اور اس پر مقدمہ چل رہا تھا، اس کا فیصلہ سنایا۔ اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہماری عدالت نے اس طرح کے مجرم کے لیے ایک عبرتناک سزا تجویز کی اور اسے یعنی کہ یہ جو مجرم تھا سہیل ایاز، یہ ایک ڈارک ویب کا سرغنہ تھا اور بچوں کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا اور ان کی ویڈیوز بنا کے ڈارک ویب پہ فروخت کیا کر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اس طرح کا مجرمانہ کام سر انجام دینے والا سہیل ہے، بیسیکلی یہ ہے کون، اس کا تعلق کہاں سے تھا اور یہ کیا کیا کام کرتا رہا، اس حوالے سے آج میں آپ کو معلومات دوں گی۔ سہیل کا تعلق کراچی کے ایک نواحی علاقے سے ہے اور یہ مختلف وارداتیں کرتا ہوا مختلف ممالک سے ہوتا ہوا پکڑا گیا اور گزشتہ سال 14 نومبر 2019 کو اسے ایک محنت کش یعنی کہ ایک چائے فروش تھا، اس کے بیٹے کو اغوا کرنے اور پھر اس کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے اور اس کو 2 مہینے اس نے اپنے پاس رکھا اور اس کے ساتھ جنسی زیادتی کرتا رہا۔ اس کی ویڈیوز بھی اس کے پاس سے برآمد ہوئیں اور پھر اس کے روات راولپنڈی کا ایک علاقہ ہے روات، وہاں پر اس کا مقدمہ درج ہوا جب یہ جس وقت اس بندے کو پکڑا گیا۔ اس نے دوران تفتیش اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے نہ صرف پاکستان بلکہ بیرونی ممالک میں بھی بچوں کے ساتھ بدفعلی اور اس طرح کے جرم کا ارتکاب کرنے کی سزا کاٹی ہے، جبکہ پاکستان میں اس نے 30 سے زیادہ بچوں کے ساتھ اس طرح کے مجرمانہ کام سر انجام دیا، ان کے ساتھ زیادتی کی، ان کی پورن ویڈیوز بنائی اور اسے ڈارک ویب پر فروخت کرتا رہا۔ سہیل کو گرفتار کیا گیا تو اس سے تقریباً 400 کے قریب بچوں کی نازیبا ویڈیوز اور تصاویر برآمد ہوئیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سے 6 ماہ کے تقریباً 6 ماہ کے بچوں کی بھی ویڈیوز برآمد ہوئیں۔ تو آپ سوچیں کہ یہ کس طرح کی ذہنیت کا انسان ہوگا اور یہ کس طرح جو ہے یہ بچوں کے ساتھ کیا کیا کچھ نہیں کرتا رہا ہوگا۔ سہیل خیبر پختونخوا کے سول سیکریٹریٹ میں گورنمنٹ ملازم تھا اور وہاں سے 3 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ لیتا رہا، جبکہ اس کے علاوہ وہ برطانیہ میں ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ بچوں کی فلاح کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم کے ساتھ منسلک رہا، لیکن وہاں پر اس کو اسی طرح کے مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث پایا گیا، جس بنا پر اسے 4 سال کی قید ہوئی اور وہ 4 سال کی سزا کاٹنے کے بعد اسے وہاں سے ڈیپورٹ کر دیا گیا اور اس کے بعد اسی طرح سے وہ اٹلی اور دیگر ممالک میں بھی رہا اور وہاں پر بھی اس کو اسی طرح کی جو ہے بچوں کے ساتھ بدفعلی کے جرائم میں ملوث پایا گیا اور پھر اس کے بعد اس کو ڈیپورٹ کر دیا گیا اور وہاں سے ڈیپورٹ ہونے کے بعد وہ واپس پاکستان آیا اور پاکستان آ کر اس نے راولپنڈی کے ایک نواحی علاقے روات میں رہائش اختیار کی اور وہاں پر اس نے جو ہے بچوں کے ساتھ مکروہ کام شروع کیا اور وہ اس علاقے کے مختلف بچوں کو بہلا پھسلا کر ان کو مختلف چیزوں کا لالچ دے کر کھانے پینے کی چیزوں کا لالچ دے کر اغوا کر لیتا، ویڈیوز بناتا اور اس کو ڈارک ویب پر فروخت کرتا تھا اور یہ اس کا آج کا کام نہیں تھا، یہ اس کام کا عادی مجرم تھا اور اس کو جو ہے کہ مختلف ممالک میں اسی بنا پر اس کو نکالا۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے ہمارے ملک میں اس طرح کے مجرم کو ایٹ لیسٹ کم از کم کسی کی پشت پناہی کے بغیر اس کو سزا دی گئی اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صرف ایک سزا دینا کافی ہے؟ ہمارا معاشرہ اس طرح کے جرائم سے پاک ہو گیا ہے؟ کیا ہمارے بچے محفوظ ہو گئے ہیں؟ کیا ہمارے بچوں کا فیوچر سیکیور ہو گیا ہے؟ آج بھی ہمارے ملک میں ہمارے ارد گرد اور ہمارے
آس پاس ہمارے دفتروں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں، محلوں میں اس طرح کے ذہنیت کے لوگ جو ہیں دندناتے پھرتے ہیں، اور وہ ہمارے بیچ میں رہ کر اپنی مجرمانہ سرگرمیوں کو پالتے ہیں، پنپتے ہیں اور ان کو فروغ دیتے ہیں، اور پھر ان سے جو ہے نہ صرف ہمارے بچوں کو نقصان پہنچتا ہے، ہمارے معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے، ہمارے آنے والی نسل تباہ ہو رہی ہے، اور ہمارے ملک کا امیج دیگر ممالک میں بہت غلط پڑ رہا ہے۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ اس طرح کے مجرمان کو جہاں پہ اذیت ناک سزا دی جا رہی ہے، وہاں پر اس طرح کے کوئی مؤثر قانون، جس کا میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں ذکر کرتی رہتی ہوں کہ مؤثر قانون سازی ہونی چاہیے، ان کی سزا کا تعین ہونا چاہیے۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ یہ پورن ویڈیوز بیسکلی پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک بین الاقوامی کام ہے، اور بین الاقوامی سطح پر اس طرح کے کام ہو رہے ہیں، اور یہ ایک باقاعدہ نیٹ ورک ہے ڈارک ویب اور پورن ویڈیوز بنانے کا، جس پر یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ مکروہ کام کیے جاتے ہیں، اور اس کا تدارک کرنا بہت ضروری ہے۔ اور وہ کس طرح ممکن ہے کہ جب ہم اس طرح کے مجرم اور گندی ذہنیت کے لوگوں کا تعین کریں، ہمیں ارد گرد اپنے آس پاس پتہ چلے کہ یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں ہمارے پاس ہیں، ان کی نشاندہی ہو، جس طرح سے باقی ممالک میں قانون نافذ ہے اور اس پر باقاعدہ عمل کیا جاتا ہے، اور اس طرح کے مجرمان کے لیے سزا کا تعین کیا جاتا ہے، ہمارے ملک میں بھی اس طرح کا قانون نافذ ہونا چاہیے، اور اس طرح کے مجرمان کے لیے سزا کا تعین کرنا اور ان کی نشاندہی کرنا، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، جس طرح سے میں ذکر کر رہی ہوں کہ اس طرح کے مجرمان کے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے جس کے مطابق ان کا ایک کرمنل ریکارڈ ہو، تاکہ پتہ چلے کہ یہ مجرم ایک دفعہ اس طرح کی حرکت کر چکا ہے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ آئندہ سزا کے بعد نہیں کرے گا۔ 2003 میں برطانیہ میں سیکس ایفینڈر رجسٹریشن کا قانون نافذ کیا گیا، جس کے مطابق اگر کوئی انسان بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور اس طرح کے فعل کا مرتکب پایا جاتا ہے تو اس کا نام اس رجسٹر میں درج کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کو 10 سال تک کے لیے اس میں درج رہنے دیا جاتا ہے، اور اگر اس مجرم نے کوئی 3 ماہ یا اس سے زیادہ کی سزا کاٹی ہو تو پھر اس کا نام اس رجسٹر میں غیر معینہ مدت کے لیے نہ صرف درج کر دیا جاتا ہے، بلکہ جب وہ اپنی سزا کاٹ کے باہر نکلتا ہے تو وہاں کی حکومتیں جو ہے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھتی ہیں تاکہ یہ انسان جو ہے دوبارہ اس طرح کا کام نہ کریں۔ سیکس ایفینڈر رجسٹریشن کے مطابق امریکہ کی جو ایک شہر ہے میامی، اس سے باہر جو ہے ایسے لوگوں کے لیے ایک کالونی بنائی گئی ہے جہاں پر جنسی زیادتی کرنے والے لوگوں کو رکھا جاتا ہے، اور ان پر یہ قانون نافذ کیا جاتا ہے کہ وہ مقامی آبادی، اسکول، پارکس اور بچوں والے علاقوں میں اور خصوصی طور پر جو بے گھر افراد ہیں ان کے قریب، ان سے تقریباً 2500 فٹ کے فاصلے پر رہیں گے اور ان کے قریب نہیں آئیں گے۔ تو بات یہاں پہ یہی ہے کہ اس طرح کے لوگوں کا جو ہے اصلاحی پہلو ہونا چاہیے ان لوگوں کو، کیونکہ یہ عام نوعیت کے انسان نہیں ہوتے، ان کو دیگر انسانوں سے دور رکھنا چاہیے، کیونکہ ان کے ذہن میں جو مجرمانہ اور جو گند بھرا ہوتا ہے وہ ان کو دوبارہ اکساتا ہے اس طرح کے کام کرنے پہ، کیونکہ یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے، اور انسان کا جو ذہن ہے، اس طرح کے انسانوں کا ذہن ہے، وہ ان کو اکساتا ہے دوبارہ سے اس طرح کی حرکات کرنے پہ، اور پھر جب وہ اس طرح کی حرکت کرنے کے بعد جب وہ بچوں کو قتل کر دیتے ہیں، یہ اس ذہنیت کی، اس کیفیت کی آخری حد ہوتی ہے۔ جی ناظرین، جس طرح سے میں سیکس ایفیکٹ رجسٹریشن قانون کی بات کر رہی ہوں، یہ دنیا کے 20 سے زیادہ ممالک، جس میں امریکہ، برطانیہ اور بھارت جیسا خاص طور پہ ملک شامل ہیں، تو اگر وہاں پر یہ قانون نافذ ہو سکتا ہے، وہاں پر اس طرح کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا سکتا ہے، وہاں پر اس طرح کے مجرمان کی نشاندہی کے لیے جو ہے قانون نافذ کیا جا سکتا ہے،
تو ہمارے ملک میں اس طرح کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارے ملک میں اس طرح کے فعل سر انجام دینے والوں کے لیے عبرتناک سزا کیوں نہیں ہو سکتی؟ ٹھیک، سہیل آج اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہا ہے، آج وہ اپنا جو اس نے کیا ہے اس کی سزا کاٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، اپنے انجام کو پہنچنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، تو باقی لوگوں کے لیے بھی اس طرح کی سزا ہونی چاہیے، ایک عبرتناک سزا ہونی چاہیے، ایک قانون نافذ ہونا چاہیے جس کے مطابق اس طرح کے لوگوں کو سزا دی جائے، کیونکہ یہ لوگ انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو انسان اس طرح کی درندگی کا مظاہرہ کرتا ہے، جس کی نظر میں بچے نہیں ہیں، اور وہ ایک اپنی شیطانیت کو فروغ دینے کے لیے، یا پھر جس طرح سے ایاز سہیل نے پیسوں کے لیے یا کسی بھی اس کے لیے ڈارک ویب پہ بچوں کے ساتھ اس طرح کا کر کے کاروبار کیا، وہ اس کو آپ انسان نہیں کہہ سکتے۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ وہ دو ٹانگوں والے جانور کیا، وہ تو درندے ہیں، بھیڑیے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے معاشرے کا ناسور ہیں، یہ بھیڑیے، درندے اور زہر سے بھرے ہوئے سانپ جو ہمارے بچوں کو، ہمارے آنے والے مستقبل کو، ہمارے معصوم پھولوں جیسے بچوں کو اپنی ہوس کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، ان کی معصومیت چھین لیتے ہیں، ان سے ان کا بچپن چھین لیتے ہیں، اور ماں باپ کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں جن کے بچوں کے ساتھ اس طرح کی بدفعلیاں کی جاتی ہیں۔ ہمارے ملک میں بہت زیادہ ایسے لوگ موجود ہیں جن کے بچوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات پیش آئے، اور وہ اس طرح کے واقعات کی رپورٹ ہی نہیں کرتے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ ہم رپورٹ نہیں کرتے، اس وقت ہم نہ صرف اپنے بچے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہم باقی ارد گرد کے اور بے شمار بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، کیونکہ یہ درندے جب ان کو سزا نہیں ملتی، وہ دندناتے ہوئے پھرتے ہیں، اور وہ اپنا حق سمجھتے ہیں باقی بچوں کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرنے کا۔ تو ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے، ہمیں اس طرح کے کربناک ایشو پر بات کرنی چاہیے، اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اور اس طرح کے درندہ صفت انسانوں کی نشاندہی کرنے کو اپنا فرض اولین سمجھنا چاہیے۔ اور آئیے ہم سب مل کر اس جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالیں، اپنے ارد گرد نظر رکھیں، اور اس طرح کے مجرمان کو کیفر کردار تک پہنچانے میں اپنا اہم کردار ادا کریں، کیونکہ یہ صرف ہمارا، آپ کا یا میرا بچوں کا ایشو نہیں ہے، یہ ہمارے پورے معاشرے کے بچوں کا ایشو ہے، ہمارے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے۔ آئیے اس جد و جہد کا حصہ بنیں، میرا ساتھ دیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور آگے شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی عالیہ خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔